موضوع ہے جناب سیدہ بطول ہے یہ بی بی، لیکن بطولوں میں بھی سب سے بڑی بطول ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک بی بی کا نام لیا ہے، نام اس کا مریم ہے، بطول وہ بھی ہے، اس کا بیٹا نبی ہے، لیکن وہ چھوٹی بطول ہے، یہ بڑی بطول ہے۔ کبھی زندگی میں میں نے اپنا عقیدہ مجمع پہ مسلط نہیں کیا، بات میرے دل سے نکلے گی، تمہارے دل کے اندر جائے گی، تم کہو گے یہ تیری نہیں، یہ ہماری بات تھی، تمہارے دل تمہارے دماغ کے ساتھ قبول کرے تو پھر ممبر پہ آنے کا فائدہ۔ میں نے کہا کہ مریم بیٹا نبی لیکن چھوٹی بطول، زہرا نبی کی بیٹی لیکن بڑی بطول۔ فرق بتاؤں، ایک سطر ہے میرے پاس، فرق سمجھنا۔ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، جسے پہلے میں بطول کا ترجمہ بتا چکا ہوں۔ جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ جو ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا اگلی سطر پہ ضرور اٹھ جائے گا۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کا ایک ہی عیسیٰ تھا، زہرا کے 11 ہیں۔ زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ مریم بڑی بطول تھی یا زہرا بڑی بطول تھی جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا۔ وقت نماز کا ہوگا، زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا مصلی پہ آ۔ عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ عیسیٰ میرے 12ویں کے قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا، اور جاہلو عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے؟ ایک نماز بسم اللہ، آپ زندہ ہو سلام۔ مریم بطول ہے، چھوٹی، زہرا بطول ہے، بڑی۔ اگلا فرق بتا دیتا ہوں، مریم کی روٹی جنت سے آتی تھی، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ پکانا بھی نہ، منگوانی۔ جو جنت سے منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی پکی روٹیاں جنت میں جائیں اسے زہرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد والے۔ ادھر والے مریم کو کھلاتے تھے، زہرا کے دروازے پہ ادھر والے مانگنے آتے تھے۔ تفہیم القرآن میں مولانا ابو العالی مودودی نے لکھا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا، یہ زہرا کے دروازے پہ جو آئے تھے یہ مکے اور مدینے کے فقیر نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو کبھی مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے زہرا کے دروازے سے روٹیاں مانگ کے مولوی کی زبانیں بند کرتے رہے۔ ان سے مانگنا بدعت نہیں، ان سے روٹی مانگنا بدعت ہوتا تبھی کبھی خدا فرشتوں کو نہ بھیجتا۔ جو کھاتے نہیں وہ بھی انہی سے مانگتے ہیں تاکہ کھانے والوں کو پتہ چلے کہ رزق کہاں سے ملتا ہے۔ مریم بطول ہے لیکن مریم کی عصمت اور ہے، زہرا کی عصمت اور ہے۔ مریم کے پاس عصمت کا اتنا ہی ذخیرہ تھا، عیسیٰ پہ آ کے ختم ہو گیا۔ سیدہ کی عصمت اتنی وسیع تھی کہ آج بھی 12ویں کی صورت میں پردے میں موجود۔ 2 سطریں اور پڑھوں گا، وقت پہ پڑھا نہیں گیا، اب زیادہ دیر بھی نہ ہو۔ مریم کے پاس کیا خاصیت تھی اور زہرا کے پاس کیا عزت تھی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا سر۔ قرآن کہتا ہے جناب مریم کی والدہ حنانہ خاتون، توجہ پوری میری طرف رکھیے۔ مریم کی ماں حنانہ خاتون جناب عیسیٰ کی نانی، اس نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو میں بیت المقدس یعنی کہ اللہ کے گھر قبلہ اول کی مجاوری کے لیے وقف کروں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن ہے کہ اس نے نظر مانگی تھی، یہ قرآن میں آیت ہے کہ اس نے نظر مانگی تھی، اس نے منت مانگی تھی۔ منت مانگنا اگر بدعت ہوتا
تو مریم کی ماں کبھی نہ مانگتی. مریم کی ماں نے منت مانگی, اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی. بیٹی ہاتھوں میں منہ آسمان کی طرف کر کے کہتی, میرے اللہ میں نے مانگا تھا بیٹا, تو نے دے دی بیٹی. بیٹا ہوتا مجاور بناتی, بیٹی دی, اب کیا کروں؟ آواز کو دے, منت پوری کر, اسے کنیز بنا. میرے مالک ٹھیک ہے, صبح گھر سے جایا کرے گی, تیرے گھر کی نوکری کرے گی, کنیزی کرے گی, شام کو گھر. فرمایا کنیز میری رہے تیرے گھر میں کیوں؟ کنیزی میری میں ہے, رہے تیرے گھر میں کیوں؟ میرے ہی گھر میں رہے گی. میرے مالک پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے ذمہ کچھ نہیں. وَقَفَلَهَا زکریا, ہم نے کفالت دے دی زکریا کو. زکریا اللہ کا نبی ہے, خدا نے کہا زکریا تو پال. لفظ سنتے ہیں نا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. زکریا تو مریم کو پال. میرے مالک گھر میں رکھوں؟ فرمایا نہیں, بیت المقدس میں ایک حجرہ بنا, حجرے میں بٹھا دے عیسیٰ کی ماں کو. مریم رہے گی میرے گھر میں, مریم میرے گھر میں رہے گی کیونکہ میری ہی کنیز ہے. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں, اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ سرکار. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مصائب کی دنیا کا معتبر, منفرد اور آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت, میری پسندیدہ ترین شخصیت, ذاکر بعمل جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے. اللہ عزت و اقبال میں مزید بلندی عطا فرمائے. بس یہی آخری بات, اور یہاں پہ ایک سطر مصیبت کی اور بابا جی کے حوالے ممبر. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ سرکار. حاضری کے لیے تیار جناب, آئی نوکری کرنے کے لیے, پھر نوکری نہیں کرنے. سلام ہو گیا, آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. جناب مریم اس گھر میں, اللہ کے گھر میں, بیت المقدس میں بٹھا دیا گیا. اب کفالت کس کے ذمہ؟ جناب زکریا کے. جناب زکریا نے باہر سے تالا لگایا, محنت مزدوری کے لیے جناب زکریا چلے گئے. ذہن میں خیال آیا جیسے کنیز بنایا اللہ کے گھر کی, اس کے روٹی کھانے پانی کا بندوبست. جلدی سے گھر گئے, زوجہ سے کہا کھانا بنا, کھانا بنایا, پانی لیا, بیت المقدس گئے, تالا کھولا, دروازہ کھلا, مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے, بے موسم پھل. جناب زکریا حیران رہ گئے. جناب زکریا نے کہا مریم چابی میرے پاس تھی, اندر کوئی آیا نہیں, کھانا کہاں سے آیا؟ مریم کی آواز آئی, وہ دروازوں کا محتاج نہیں ہے. یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجی ہے جنت سے, کنیز اس کی ہوں, اس نے بھیجی ہے. جناب مریم کا جواب سنا. جناب زکریا نے وہی کھانا یوں زمین پہ رکھا, ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف, میرے مالک ذمہ جو میرے لگایا تھا, پھر احساس ذمہ داری تیرے نبی سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ میرے ذمہ لگایا تھا پال, تو پھر کیا رہتی تیرے گھر میں تھی, 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا تھا. اتنا بھی کیا ہوا کہ اگر رہتی تیرے گھر میں ہے, کھانا تو میں دوں, اگر کھانا بھی میں نے نہیں دینا, رہنا بھی اس نے میرے گھر میں نہیں, پھر پرورش کس چیز کی, پھر پالنا کس چیز کا؟ میرے مالک رہے گی تیرے گھر میں, کھانا میرے گھر سے آئے گا, رکھے گا تو, کھلاؤں گا میں, تاکہ میرا بھی تو نام لکھا جائے, میں نے تیری کنیز کو کھلایا ہے. آواز آئی تیری نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا, دھیمے لہجے میں بات کر, کیونکہ تو اگر اسے کھلانا چاہتا ہے تو یہ سمجھنا یہ صرف میری کنیز نہیں, یہ بطول بھی ہے. میرے مالک اگر وہ بطول ہے تو میں بھی تو نبی ہوں, اگر وہ معصومہ ہے تو میں بھی معصوم ہوں. فرمایا زکریا بات کو سمجھ, کھانا تو نے نہیں, کھانا بنانا ہے تیری بیوی نے. بیوی ہے تیری غیر معصومہ, تیری بیوی کے ہاتھ کی پکی روٹی مریم کے حلق کے اندر چلی گئی, اس کی عصمت خطرے میں ہے, لہذا تیری زوجہ کی پکی روٹی مریم کھا نہیں سکتی. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, فاطمہ بنت اسد پکاتی رہی ہے, محمد کھاتے رہے. پکایا علی کی ماں نے.
بسم اللہ سے. ابو طالب تو نے صرف پالنا نہیں کھلانا بھی تو نے. زکریا تو نے صرف نگہبانی کرنی ہے کھلانا نہیں. پکائے گی علی کی ماں. جیسے معصوم حضرت ابو طالب ویسی معصوم علی کی ماں. جناب زکریا اچھا میرے مالک پھر کھانا فرمایا کھانا عرش سے آئے گا کنیزی میرے گھر میں رہے گی. جناب بی بی مریم اللہ ہی کے گھر میں حجرے میں عبادت الہیہ میں مشغول ہر وقت اللہ کی عبادت اللہ کی تسبیح. دنیا سے غرض ہی کوئی نہیں دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں. نہ کسی کا چہرہ دیکھا نہ کبھی کوئی ملنے آیا نہ بی بی اس گھر کے باہر کبھی گئی ملی نہیں. جب رہتی اللہ کے گھر میں بیٹھی ہے مصلی عبادت پہ یا قدموں کی آہٹ آئی. خوف زدہ ہوئی بی بی. خوف زدہ ہو کے بی بی نے اپنے آپ کو سمیٹا اور سمیٹ کے بی بی نے کہا انی اعوذ بالرحمن میں پناہ چاہتی ہوں تجھ سے رحمان کی اگر تو متقی نہیں تو. بی بی نے کہا یہ میرے حجرے میں کون آیا ہے. اب بی بی نے اسے اپنے عہدے کے ساتھ ڈرایا. بی بی نے کہا رک جا وہیں پہ تو جو بھی ہے یہ سمجھ کے میرے حجرے میں کھڑا ہونا میں بطول ہوں. کیا کہا میں بطول ہوں. وہ جو آیا ہے قرآن کہتا ہے اللہ نے پورا قصہ قرآن میں لکھا ہے. وہ جو آیا تھا وہ انسان نہیں تھا وہ ملک مقرب فرشتہ تھا. بی بی نے کہا میں بطول ہوں. بی بی نے اپنے عہدے سے ڈرایا. وہ ڈر کے دروازے پہ نہیں گیا کہ معذرت معاف کرنا غلطی ہو گئی. بطول کے حجرے میں بغیر پوچھے آ گیا. اب باہر جاؤں گا دروازے پہ دستک دوں گا تجھ سے اجازت مانگوں تو کہے گی تو میں آؤں گا. نہیں وہ وہیں پہ کھڑا رہا. مریم نے کہا پلٹ جا تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں. کون ہے تو. اس نے کہا انا رسول ربک تو بطول ہے تو میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں. کیوں آیا ہے فرمایا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے پوچھا کون ہے کہتا رب کا رسول ہوں بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے پوچھا کون ہے رب کا رسول ہوں بیٹا دینے آیا ہوں. جھنگ بولے نہ بولے عقیدہ تمہارے اندر سے ضرور بولے گا. مریم نے پوچھا تو کون ہے کہتا رب کا رسول ہوں بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ آیا. فضا نے پوچھا کون ہے کہتا درزی ہوں کپڑے لے کے آیا. وہاں کہہ رہا ہے رسول ہوں. بسم اللہ سے. مریم اب میرے گھر سے چلی جائیے اب عیسیٰ آنے والے. اب مریم کو یہ نہیں کہ جناب مریم اپنے گھر سے اس گھر میں نہیں رہتی اس گھر میں تھی خدا نے نکال دیا. اپنے گھر سے نکالا اللہ نے. جناب مریم بطول مادر عیسیٰ نزول عیسیٰ کے وقت خدا نے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا. آئی نہیں کہ آئی اور ہٹایا نہیں رہتی تھی اور نکالا. علی کی ماں آئی نہیں تھی جیسے حکم سے نکالا ویسے حکم سے بلایا. اس کے پاس چھت بھی کوئی نہیں اس کے پاس حویلی بھی ابو طالب کی. اسے تانوں کا خوف بھی ہے اسے خطرہ بھی کوئی نہیں. میرے مالک کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی. توجہ میری طرف رکھنا. جس کا کوئی نہ ہو اس کا تو ہوتا ہے. اسے تیری چھت کی ضرورت تھی اسے ضرورت تھی اسے گھر میں رکھتا اسے نکال دیا اور وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں انہیں بلا لیا. فرمایا حکمت خدا یہ ہے اسے نکال کے توحید بچائیے اسے بلا کے توحید بچائیے. میرے مالک اس کے نکلنے سے توحید کیسے بچی اس کے آنے سے توحید کیسے بچی.
آواز آئی اگر مریم میرے ہی گھر میں رک دیتی اور عیسیٰ میرے ہی گھر میں آ جاتا تو قیامت تک عیسائیوں کے پاس دلیل بن جاتی. وہ کہتے بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا, بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا. تو مسلمانوں کے پاس جواب کیا ہوتا؟ اچھا میرے مالک اس لیے نکال دیا تھا کہ نہ میرا عیسیٰ میرے گھر میں آئے, نہ عیسیٰ کا بیٹا ہونے کا لگے. تو میرے مالک تو نے علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ فرمایا اسے بلا کے بھی توحید بچائی ہے. میرے مالک کیوں توحید بچائی؟ فرمایا علی کی ماں میرے گھر کے اندر رکے گی, علی میرے ہی گھر میں آئے گا. پھر جب بھی 13 رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا. میں دنیا کو منواؤں گا علی اور ہے اللہ, علی اللہ کے گھر میں آیا. جناب مریم چلے گئی ہیں بیت المقدس سے باہر اور گود میں عیسیٰ, آخری ستنے گود میں عیسیٰ. سامنے آ کے قوم کھڑی ہو گئی. قوم نے جناب مریم کو ایک تانا دیا. انہوں نے کہا مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قوم نے جناب مریم سے وضاحت مانگی عیسیٰ کے آنے پہ, اور جملہ کیا کہا کہ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. صغیرہ گناہ ان سے بڑے کبیرہ, کبیرہ سے کبائر گناہ, کبائر گناہ میں سے ایک گناہ ہے پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا. قتل سے بڑا جرم ہے عزت والی مستور پہ جھوٹی تہمت لگا دینا. قوم نے جس پہ تہمت لگائی وہ صرف مستور ہی نہیں بطول ہے. دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جھوٹا الزام لگے اسے دباؤ, مشہور نہ کرو. تو مشہور کرو گے ہو سکتا ہے وہ الزام کہیں کا کہیں چلا جائے اور اس کردار کو مشکوک بنا دیا جائے. قوم نے جناب مریم پہ الزام لگایا, خدا نے وہی تانا اٹھائے دیا, قرآن میں لکھ دیا. قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا وہ تانا پڑھے, وہ تانا آیت بنا کے بالکل لفظ قوم کے خدا نے قرآن میں اس پورے قصے میں لکھ دیے. میرے مالک یہ تو تانا تھا, اسے قرآن میں جگہ کیوں دی؟ فرمایا تمہاری حکمت اور ہے میری حکمت اور ہے. تمہارے نزدیک یہ تانا ہے, میرے نزدیک یہ مریم کا اقرار ہے. اس میں بطول کی عزت چھپی ہے. میرے مالک اس میں کہاں عزت چھپی ہے؟ انہوں نے کہا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. فرمایا وہ اتنا تو مان گئے, نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. انہیں اتنا پتا تھا جن کی بیٹی بطول ہو وہ ماں بھی پاک ہوتی ہے, وہ باپ بھی پاک ہو. بطول کی ماں بھی پاک ہے, بطول کا باپ بھی پاک ہے. اب جس مستور کو بطول بنوانا چاہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ماں پاک ہونی چاہیے, باپ پاک ہونا چاہیے. جسے چاہو گے اسے بھی بطول مانو, ہم مانیں گے. قرآن کا قانون ہے کہ بطول وہ ہوتی ہے جس کے ماں باپ پاک. قوم نے مریم سے کہا کہ بتا یہ کہاں سے آیا. اب قوم نے مریم سے پوچھا اور جناب مریم نے وہی جو پہلو میں فرشتہ کھڑا تھا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں بیٹا دینے آیا. قوم کو نظر نہیں آ رہا تھا, جناب مریم کو تو نظر آ رہا تھا. جناب مریم نے کہا بول نا, وہاں میرے سامنے باتیں کر رہا تھا, اب یہاں بتا نا. وہاں کہہ رہا تھا میں بیٹا دینے آیا, اب یہاں انہیں بتا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا اور میں نے اسے نبی. بول. اب وہ خاموش. مریم نے کہا بول, گواہی دے. قوم الزام لگا رہی ہے, میں کیا بولوں, تو بول. اس نے اشارہ کر نہیں میں نہیں بولوں گا. مریم نے کہا پھر کون بولے؟ اس نے اشارہ کر یہ بولے گا. مجمع خاموش رہے. مرشد سے دعا لینے لگا. فرمایا نہ میں بولوں گا یہ بچہ بولے گا. مریم نے کہا بچہ کہاں بولے گا, تو بول. اس نے کہا میرے بس میں نہیں بطول کے گواہی دینا. ہائے ہائے, میں کون ہوتا ہوں بطول کی گواہی دینے والا؟ بطول کی گواہی میرے بس کا کام نہیں ہے, میں گواہی نہیں دوں گا. میری طاقت نہیں ہے بی بی, میری اوقات نہیں ہے کہ میں تو صرف پیغام دینے والا ہوں, میں گواہیاں دوں.
बीबी गवाही मैं नहीं दूंगा, गवाही यही बच्चा देगा। बीबी ने यूं ही जनाब ईसा की तरफ देखा और कुरान कहता ईसा के लब मुतहर्रक हुए और हजरत ईसा बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया। अब इस पे शक नहीं करना। मरियम का एक बेटा बोला, कौम ने मान लिया, रख मेरे सर पे कुरान। ज़हरा के 2 बेटे हाथों पे अमामा रख के दरबार में कहते रहे, हमारी मां सच बोल रही। कौम ने ज़हरा के गवाह जुटला दिया। सिर्फ गवाह ही नहीं जुटलाए, भरे दरबार में बीबी पे इल्जाम लगाया, ज़हरा तू झूठ बोल रही, ज़हरा तू हदीस भूल गई है। बस सादात हो गैर सादात। मुसाहिब मेरे बाद बाबा जी पढ़ेंगे। जनाब सैयदा की दहलीज का एक अदना सा मातमी होने की हैसियत से मैं याम फातमिया में जब भी बीबी का दर्द पढ़ूं, मैं ये दुआ जरूर मांगता हूं, बीबी मुझे मौत भी आए तो तेरी वकालत में आए। बीबी ये हमारी आहें तेरे मुकदमे में गवाही के तौर पे दर्ज हो सकें। यकीनन हमारी मजलिसों में अहले सुन्नत भाई आते हैं, वो मजलिसों में बैठते हैं, वो मजलिसें सुनते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे नहीं, आप हुसैन के मेहमान हैं। आपने लोगों के तानों की परवाह किए बगैर जिक्र गरीब में आए। मालिक आपका आया कबूल करे। मुसाहिब मैं नहीं पढ़ूंगा, मुसाहिब बाबा जी पढ़ेंगे। शाम करीब है, अज़ादारान अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। मैं सिर्फ जनाब सैयदा का एक अदना सा मातमी होने की हैसियत से मैं सिर्फ एक गवाही देने आया हूं। ये गवाही सरजमीन झंग में मैं दूं, इतने गवाहों के सामने दूं ताकि मैं क़यामत वाले दिन बीबी के सामने सुरखरू हो सकूं। बीबी मैंने नगर नगर जाके तेरी गवाही दी थी। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हो, लोग चोरों की कस्में मान लेते हैं। मैं इमाम हुसैन का जाकर हूं, तुम्हारा मेहमान हूं, मिंबर हुसैन पे बावजू खड़ा हूं। मैं तुम्हारे इत्मीनान के लिए, शिया कौम हम पे यकीन करती है, हम इनका शुक्रिया अदा कर दे, तुम्हारे इत्मीनान के लिए मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, मुझे रसूल की रिसालत की कसम, मुझे अली से लेके महदी तक आइमा की इमामत की कसम, मुझे बतूल के ज़ख्मी पहलू की कसम, मुझे अली की बेटियों की चादरों की कसम, ये कस्में मर जाता है शिया नहीं लेता। मैंने दी है मिंबर पे, अब मैं बद्दुआ देने लगा हूं। मैं गलत पढ़ूं, मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए पढ़ूं, इसमें एक भी गलती हो अल्लाह मुझे उम्मत मोहम्मद में से ना उठाए, अली मुझे नौकरों में से ना उठाए, मेरा शुमार यहूदियों के साथ हो। इतनी बद्दुआएं दी हैं मैंने सिर्फ 4-6 सुन्नी भाइयों के इत्मीनान के लिए। इतनी कसमें दे के मैं मिंबर पे जुमला कहने लगा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी, घर आके मारा है मुसलमानों ने ज़हरा को, बेटों के सामने मारा है मां को, कत्ल किया है मोहम्मद की बेटी को। वो लोग बेटों के तमाचे बर्दाश्त नहीं करते। मोहम्मद की बेटी दरवाजे के पीछे रो के कहती रही, हसन आंखें बंद कर ले, हसन मां का चेहरा जख्मी।